اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہفتم جماعت کے عزیز طلباء، آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 34 کھولیے۔ موضوع ہم باہمت ہیں، تعارف۔ میں اس کی پڑھائی کر رہی ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ جملوں کی دہرائی کریں اور مشکل الفاظ کے معنی غور سے سنیں۔ کسی بھی کام کرنے کے بارے میں سوچنے سے لے کر پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمت درکار ہوتی ہے۔ پایہ تکمیل کا مطلب ہے کام مکمل ہونے تک، اور ہمت کے مطلب ہے حوصلہ، درکار کے مطلب ہے چاہیے۔ بہت سے لوگ ہمت اور استقلال سے کام مکمل کر لیتے ہیں، بہت سے درمیان میں ہی ہمت ہار دیتے ہیں۔ ہمت مانے حوصلہ، استقلال کے مطلب ہے ثابت قدمی سے، یعنی کہ اس کام پہ ڈٹے رہنا۔ ان میں سے کچھ تو سوچنے سے آگے ہی نہیں بڑھ پاتے، اور ان کا تو ذکر ہی کیا جو سوچتے ہی نہیں۔ حوصلہ اور استقامت کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ استقامت کا یہی استقلال والے ہی مطلب ہے ثابت قدمی یا ثابت قدم رہنا کسی کام پر۔ تمام دنیا کے اربوں لوگ ان چند لوگوں کے احسان مند ہیں جنہوں نے اپنی ہمت کے بلبوتے پر نوع انسان کے فائدے کے لیے کام کیے۔ نوع انسان یعنی کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ ان میں سر فہرست انبیاء کرام ہیں جنہوں نے باوجود انتہائی مخالفت کے انسانوں کو ان کے بنانے والے کی پہچان کروائی، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتایا، برائی اور بھلائی کی تمیز سکھائی۔ انبیاء کے بعد علماء، اساتذہ، سائنسدان، معالجین یعنی کہ ڈاکٹرز اور بہت سے لوگ ان باہمت لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان باہمت انسانوں کے نام تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ نام اگر تاریخ میں نہ بھی ہوں تب بھی ان کے کام اور کام کے اثرات نسل انسانی پر ثبت رہتے ہیں۔ ثبت یعنی کہ نقش رہتے ہیں، یاد رہتے ہیں، جن کا اجر انہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ یوں ہر وہ انسان جو اپنے کام کو تندہی یعنی کہ دل و جان سے کوشش کرنے کو اور جافشانی سے کرتا ہے، جافشانی کے مطلب ہے محنت سے اور جان کی پرواہ کیے بغیر، باہمت انسانوں کی اس فہرست میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے جن کے لیے نوع انسان شکر گزار، احسان مند اور دعا گو ہے۔ اس فہرست میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو اپنی کسی کمزوری پر، خواہ وہ ذہنی ہو یا جسمانی، پیدائشی ہو یا حادثاتی، قابو پاتے ہوئے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے انسانوں کی فہرست بھی خاصی طویل ہے جنہوں نے صحت مند اور ہر طرح سے مکمل انسانوں سے کہیں زیادہ کام کیے اور نوع انسانی کی ترقی کا سبب بنے۔ ایسے لوگوں میں ایڈیسن کا نام سر فہرست ہے، جس نے تقریباً 1000 سے زائد ایجادات کی ہیں۔ نیوٹن اور آئنسٹائن بھی اسی طرح کی عظیم مثالیں ہیں۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء، آپ کا نیا سبق گھریلو ملازمہ نے نوبل انعام پایا، اسی کی ایک کڑی ہے۔ ہم باہمت ہیں کی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک حصہ ہے، اس کی بھی میں پڑھائی کر رہی ہوں۔ آپ میرے ساتھ جملوں کی دہرائی کریں اور مشکل الفاظ کے معنی سنیں۔ زمانے کی نئے رنگیاں بھی عجیب ہیں، یعنی کہ انقلاب روزگار اور اس کا نئے رنگیاں، اس کی شوخیاں، کبھی یہ گمنامی میں پیدا ہونے والے کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہیں تو کبھی معروف خاندان کے فرد کو گمنامی کے اندھیرے میں دھکیل دیتی ہیں۔ اب ماریا اسکلوڈوسکا کی مثال دیکھیں۔ باپ پولینڈ کے اسکول کا ایک ٹیچر، ملک غیر ملکی حکومت کا غلام، ماں ٹی بی کی مریض۔ ایسے خاندان میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، ابھی 11 برس کی بھی نہیں ہو پاتی کہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ باپ کو اپنے وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کے جرم میں ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ ایک بہن ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا ہو کر موت کا لقمہ بن جاتی ہے۔ حکمراں قوم نے عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگا رکھی ہے۔ مشکلات کے ان پہاڑوں کے سامنے اچھوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے، لیکن ماریا ایک عام لڑکی کب تھی؟ اسے تو
دشواریوں سے ہار مان لینے کے بجائے اس کا مقابلہ کر کے ہی خوشی ہوتی تھی۔ ہم وطنوں کی حمایت پر باپ کا جو انجام ہوا وہ اس کے سامنے تھا، لیکن خوف زدہ ہونے کے بجائے اس نے چھپ کر گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی بڑی بہن برونیا کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ پولینڈ میں رہ کر ڈاکٹر بننا تو درکنار اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہی ناممکن تھا۔ خواہش کے پورا ہونے کا ایک ہی راستہ تھا، فرانس کا سفر۔ لیکن سفر کے خرچ اور پیرس میں رہنے کے اخراجات کا بندوبست ایک مشکل امر تھا۔ اب ماریا کو اپنے ایثار کے جذبے کے مظاہرے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا۔ اس نے بہن کو فرانس بھیجنے اور تعلیمی اخراجات کا بار اٹھانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ اس کام کے لیے اس نے شہر کے ایک کھاتے پیتے خاندان میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازمت کر لی۔ البتہ بڑی بہن سے یہ وعدہ لے لیا کہ جب وہ تعلیم مکمل کر لے گی تو ماریا کو فرانس بلا لے گی۔ ماریا نے ایک عزم کے ساتھ خود کو سائنس کی تعلیم حاصل کرنے میں گم کر دیا۔ دھن کی پکی ہمت و جرأت کا نمونہ یہی ماریا اسکلوڈوسکا آخر ایک دن دنیا کے چند ان سائنسدانوں میں شمار ہوئی جسے نوبل انعام سے دو بار نوازا گیا، جو ایک نوبل انعام پانے والی کی ماں اور دوسرے کی ساس بنی، اور جسے دنیا مادام ماریا کیوری کے نام سے جانتی ہے۔ عزیز طلبہ، سبق کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے بیان میں بیان کروں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔